شاید انسانی تاریخ کا سب سے تیز رفتار دور ہے، لیکن اس تیز رفتاری نے جہاں انسان کی زندگی کو سہولت دی، وہیں اس کی روح کو بے سکون کر دیا۔ آج ہماری نئی نسل کے ہاتھ میں ایک ایسی اسکرین ہے جو اس کے خوابوں کا میدان بھی ہے اور اس کی بربادی کا آغاز بھی۔ ہمارے نوجوانوں کے سکھ، دکھ، ہار اور جیت آج سب ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں محنت کا تصور کمزور اور قسمت پر یقین مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان اب مزدور نہیں بلکہ یوزرز بن چکے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو سکرینز کی روشنیوں میں جگمگاتی ہیں، مگر دلوں میں اندھیرا ہے کہ ہر طلوع ہوتے سورج کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نسل چاہتی ہے کہ ایک کلک کے ذریعے قسمت بدل جائے، اور ان کی اسی خواہش نے آج ڈیجیٹل بیٹنگ ایپلیکیشنز کو ایک عالمی کاروبار بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشنز صرف کھیل نہیں بلکہ حربے ہیں۔ سوشل میڈیا نے سادہ ذہنوں میں کامیابی کی ایک نئی تصویر کھینچی ہے، جہاں امارت دکھاوا ہے اور شہرت ایک فریب۔ بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل آج ایک ایسے بحران میں گھری ہے جو صرف مالی نہیں بلکہ دینی، اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمارے نوجوان خود کو ایک ایسے ماحول میں پاتے ہیں جہاں مواقع محدود، معیشت پیچیدہ اور مالیاتی نظام سودی جال سے بھرپور ہے۔ آج کا نوجوان اپنے خوابوں کے تعاقب کے بجائے تیز ترین شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، اور ان کی اسی خواہش نے آج ڈیجیٹل بیٹنگ ایپلیکیشنز کو ایک مضبوط کاروبار بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشنز انہیں یقین دلاتی ہیں کہ قسمت تم پر مہربان ہے اور ایک کلک تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اس ایک کلک کے پیچھے پوری نفسیاتی مشینری ہے جو انسان کی ناکامی، لالچ اور کامیابی کی خواہش سے کھیلتی ہے۔ دوسری جانب سود اور قرض کا ایک ایسا جال ہے جو نہ صرف کسی بھی قوم کی روح کو چاٹ جاتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ ان ایپلیکیشنز میں مسلسل ہارنے کے بعد جب نوجوانوں کو کمائی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ ایزی لون ایپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں۔ ابتدائی دن تو اسی خوشی میں بیت جاتے ہیں کہ رقم کتنی آسانی سے حاصل ہو گئی، لیکن پھر سود بڑھتا ہے، ادائیگی کی تاریخ قریب آتی ہے اور یہی خوشی پھر خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خوف ہے جس کے باعث ہماری نئی نسل ڈپریشن، بے خوابی اور بعض اوقات خودکشی کے مراحل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں ایک طرف تو حکومت سودی قرضوں پر ملک چلا رہی ہے اور دوسری جانب نوجوان نسل کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ آج جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی نوجوان روزگار کے لیے دربدر پھرتے ہیں تو بیٹنگ ایپلیکیشن ہی ان کے لیے امید کی آخری کرن بن جاتی ہے، اور جب امید ہی کمار بن جائے تو پھر معاشرہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سود نے انسان سے اس کا اطمینان چھین لیا اور بیٹنگ کی ان ایپلیکیشنز نے اسے محنت سے بددل کر دیا۔ یہ صرف ایک معاشی بحران نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی دیوالیہ پن ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں محنت کرنے والوں کو تو ابتدا میں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ بیٹنگ کرنے والوں کو یہاں اسمارٹ پلیئر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ایزی منی کا فریب ہے جبکہ دوسری طرف امپاسبل پیس کی حقیقت۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو سکھایا کہ کامیاب ہونا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کامیابی کی قیمت مسلسل صبر، استقامت اور محنت میں پوشیدہ ہے۔ انسان جب حلال اور حرام میں فرق بھول جائے، جب قسمت کو عقل پر ترجیح دینے لگے تو پھر اس معاشرے میں زوال لازم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو قوموں کو بے عملی، کاہلی اور گمراہی کے دلدل کی طرف لے جاتا ہے، جہاں تہذیبیں مٹتی ہیں اور نسلیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت آخر ان ایپلیکیشنز کو بند کیوں نہیں کرتی، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر ایمان، محنت اور صبر کی آگ کو کیوں بجھنے دیا؟ ہم نے انہیں یہ کیوں نہیں سکھایا کہ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں بلکہ نتیجہ ہے؟ آج ہماری نوجوان نسل کو روزگار کے ساتھ ساتھ فکر و شعور دینے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ زندگی ہمیشہ نئے آغاز کا نام ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کی روشنی میں درست راستے کا انتخاب کریں۔ ریاست، میڈیا اور تعلیمی اداروں کا فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو محنت کی اصل قیمت سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ باور کروائیں
کہ عزت کی کمائی ہمیشہ دیر سے آتی ہے لیکن دیر پا ہوتی ہے۔ ہمیں نصیب کے فریب سے نکل کر محنت کے یقین کی طرف واپس لوٹ جانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ زمانہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ عقل اور ضمیر کے امتحان کا ہے۔